السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق ایسٹرالوجی۔ جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال آپ سے پوچھا جائے گا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ بچے بچی کا رشتہ۔ یہ ذائچے کا 5واں خانہ جو ہے وہ منگنی کا رشتہ طے ہونے کی سمت میں باتیں ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، یہاں وہ صاحب ہے، وہ بندہ ہے جو آپ سے سوال کر رہا ہے، طالب اس کا ہے، اس نے کہا جی میری بیٹی کا رشتہ کب آئے گا؟ تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ سب سے پہلے پوچھیں بچوں میں بیٹی کا کون سا نمبر ہے؟ اس نے کہا جی بیٹی کا نمبر 3 ہے، یاد رکھیے گا۔ اب یہ وہ صاحب خود ہوئے، یہ ان کی پہلی اولاد، یہ دوسری اور یہ تیسری، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیسرا جو خانہ ہوتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے۔ جب اس بندے کی ہم اولاد دیکھیں گے، اولاد کا خانہ 5واں، پہلی اولاد یہاں ہے، اس سے چھوٹا کہاں ہے؟ 1 2 3 اس خانے میں، اس سے چھوٹا کہاں ہے؟ 1 2 3 برج جدی طلوع کا۔ اب برج جدی کو ہم پہلے خانے میں لکھ کے اس کا ذائچہ بنائیں گے اور پھر ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم جدی کو یہاں پہ لائیں گے اور پھر ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے اس میں جو تالے کا حکم ہے، وہ جو اس بچی، اس کی تیسری اولاد کے جو تالے کا حکم ہے، ذائچے کے تیسرے خانے میں بیٹھا ہوگا، تالے کو نادر ہے، یہاں پہ کوئی ستارہ نہیں ہے، یہ خالی ہے۔ اب یہاں سے 5واں خانہ جو ہے، یہ دیکھیے برج ثور ہے، اس کا حاکم ستارہ جو ہے زہرہ ریورس حالت میں یہاں موجود ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی بچی کی منگنی یا رشتہ کب ہوگا۔ جو ہی زہرہ زحل کے ساتھ قران کرے گا، تو زہرہ زحل کے ساتھ قران اپریل میں کرے گا، تو ہم اسے کہیں گے کہ انشاءاللہ اپریل تک آپ کی بچی کا رشتے کی سمت میں باتیں آ جائیں گی۔ دوسری بڑی دلیل یاد رکھیے گا کہ ذائچے میں مریخ جو ہے وہ 4تھے خانے میں، یہ صرف رشتہ طے ہونے کی بات ہے۔ اگر اس کا سوال یہ ہے کہ میری بچی شادی شدہ ہے لیکن اس کے گھریلو حالات کیا ہیں، 3 نمبر کی بچی، تو آپ ذائچے کے 9ویں خانے میں پہنچے۔ اب آپ 9ویں سے 7واں خانہ پڑھیں گے، مریخ وہاں موجود ہے، ان سے کہیں گے علیحدگی کی اور اس سمت میں باتیں چل رہی ہیں، تو بالکل اس سمت میں باتیں چل رہی ہیں۔ ذائچے کے جتنے منصوبات آپ کو آئیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا سوال کیا ہے، کس خانے سے تعلق ہے۔ اور ہمیشہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یاد رکھیں کہ زحل ذائچے کے اگر 7ویں خانے میں آ گیا، اب نجومی کا علم بند ہے، تو وقت ہے کہ یہ تالے وقت برج ثور کا ختم نہ ہو جائے۔ اگر یہاں زحل ہے کرب، ٹھیک ہے نا، تالے وقت تک، جب تک آنے والے 2 گھنٹے ہیں، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 گھنٹے بعد آ جانا، آپ کہیں گے پھر آنا۔ اگر اس کا سوال اس کی بیوی سے تعلق رکھتا ہے، پارٹنرشپ سے تعلق رکھتا ہے، استاد محترم واسف بنی صاحب نے مجھے پڑھاتے ہوئے کہا تھا اگر کوئی بچہ 5 سال سے چھوٹا ہے تب بھی آپ کا ذائچہ اوپن ہوگا، 5 سال کے بچے کے بارے میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ذائچہ بند نہ ہو، ذائچہ اوپن ہو، سب سے پہلے غور کیا کریں کہ ذائچہ بند تو نہیں ہے، کیونکہ بونگیاں مارنے سے بہتر ہے علم کی طرف توجہ دینا۔ اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اڑاتے رہتے ہیں باتیں، نہ علم پڑھا نہ کسی اہل علم کے پاس بیٹھے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی اہل علم کی جوتی بھی سیدھی کرنے کا موقع ان کو نہیں ملا، ورنہ شاید اسی کے صدقے ہی علم آ جاتا۔ ذائچے کو جب آپ پڑھیں گے، آپ نے تقسیم کے قاعدے کو یاد رکھنا ہے۔ اس کا سوال کہاں جا رہا ہے؟ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ وہ کہہ رہا ہے میرے ماموں بیمار ہیں، اب وہ جو تالے پوچھنے والا پہلے یہاں آ گیا۔ اب آپ یہاں اس کی والدہ کو لائیں گے، یہاں سے دیکھیں گے ماموں سے کتنے سٹیپ بڑھا ہے۔ اگر 2 سٹیپ بڑھا ہے تو یہ ذائچے کا 11واں، پھر یہ 11واں، یہاں پہ اس کا ماموں آ جائے گا اور یہ ماموں کی بیماری آ جائے گی، اور جب یہ ماموں آیا، یہ اس کی بیماری آئی، اور ذائچے کے 6واں خانہ اس نے بتایا کہ پیٹ میں کہاں سمٹمز پیٹ میں پیدا ہو رہی ہیں، بڑی آنت میں، اور وجہ کیا ہے؟ خشکی، اور اس کے پاؤں میں بھی سمٹمز ہیں۔
جب آپ کہیں گے کہ اس کو پاؤں میں کوئی سمٹم ہے، وہ کہے گا ہاں جی ہے. اور دوسری بات آپ یہ کہیں گے جناب آپ کے ماموں میں جادو کا اثر ہے، کیونکہ یہ ذائچے کے 12ویں خانے میں اب اس کے چاند کے ساتھ زحل بیٹھا ہوا ہے. بہت پرانا جادو کا اثر ہے، آج کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بندہ بیمار ہے. ذائچے میں تشخیص کرنا سیکھیے، ذائچے کے منصوبات یاد رکھیں. کوئی بات سمجھ نہ آئے مجھے میسج کریں، میں بتانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے طالب علم میرے سے بہت آگے جائیں، دنیا میں ان کا انشاءاللہ نام بنے. کیونکہ یہ علم ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے. جو اس کو الجبرا ہے جو پریکٹس کرے گا اس کو زیادہ آتا جائے گا. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ذائچے کو آپ نے تقسیم کر کے پہلے وہاں پہنچنا ہے، وہ دروازہ کھولنا ہے جو وہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے یہاں پہ ملتان میں ایک سو کارڈ اسٹرالوجر تھے جن کی بڑی لائنیں لگتی تھیں اور وہ کوئی پیسے دے نہ دے اس والوں کے جواب دیتے رہتے تھے. تو میں 2 سال ان کے پاس بیٹھتا رہا اور قسم کھا کے کہتا ہوں کہ الف نہیں بتایا مجھے. میں تو سمجھتا اس کو علم ہی نہیں آتا تھا. اگر کسی کو علم آتا ہو اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں. میرے پاس کئی لوگ پڑھنے کے لیے آئے زندگی میں، کچھ پڑھنے کی کوشش کی نہیں سمجھ آیا انہیں، بھاگ گئے. ڈاکٹرز آئے پڑھا بھاگ گئے، بڑے لوگ آئے لیکن نہیں. جو آسٹرال شوق رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے میں نے یہ سیکھنا ہے، اس کو پھر ہم نے یہ لیکچر اس لیے ریکارڈ کیے ہیں کہ حالات حاضرہ پہ کوئی ذائچہ بنا ہوا کسی کتاب. البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے تقویم اپنے پاس رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ذائچہ بنا کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ذائچے میں سب سے اہم خانہ جو ہوتا ہے وہ 11واں ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، 5واں ہوتا ہے اور 9واں ہوتا ہے. اگر ان کے حاکم ستارے تکڑے ہیں اور آپس میں کمیونیکیشن ہے تو بندے کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، معاملات بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے دوستو، یاد رکھیے گا. اور بھی بہت سارے قاعدے ہیں، اگر میں ہر لیکچر میں ایک آدھا قاعدہ بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ میرا لیکچر سنیں، بار بار سنیں. اور مجھے بہت خوشی ہے جب مجھے میرا کوئی طالب علم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ذائچہ بنانا آ گیا ہے، میں اب پڑھ لیتا ہوں اس کو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ فرمائے. علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پہچان دیتا ہے اور خالق کائنات کا بتاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے کیسے. جب ہم اس میں انشاءاللہ میں آپ کو منازل قمر بتاؤں گا. منازل قمر کیا ہیں، ان کے عددی کیلکولیشن کیا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مطلب ایسے ہیں اور ہم ایسے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے تقسیم ہی نہیں سیکھی. ذائچہ تو بہت دور ہے، تقسیم کا ہی نہیں پتا. وہ جی فلاں کا جو ہے لاڈ وہ یہاں چلا گیا جی، وہ اس نے وہاں جا کے جی یہ کر دیا جی. مطلب کیا ذائچہ پڑھا؟ کیا سب کا ذائچہ ایک ہے؟ سب کا ذائچہ ایک ہے. اگر کسی چھٹے خانے کا حاکم جو ہے وہ ناقص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہمیشہ وہ ناقص رہے گا، کبھی شرف میں نہیں جائے گا، کبھی بادشاہ نہیں بنے گا، کبھی اس کے تعلقات پازیٹیو نہیں ہوں گے، دوسرے ستارے اپنی طاقت نہیں دیں گے. بس کمال کی باتیں. اب آپ نے ذائچے کو غور سے پڑھنا ہے. پہلا خانہ اس کی ذاتی جو ہے، اس کی شکل صورت، اس کا دماغ، اس کا حال کا خانہ، وہ کیا سوچ رہا ہے. دوسرا اس کی فائنانس. تیسرا اس کے اندرون سفر، چھوٹے بہن بھائی. چوتھا اگر مرد ہے تو اس کے ذائچے میں اس کی ماں، اگر عورت ہے تو اس کے ذائچے میں اس کا باپ. 5واں خانہ اس کی اولاد، اس کی عشق. اور یہ میں نے آپ کو بتایا جوا، سٹا، لاٹری، سونا بنانا، یہ سارا یہاں آئے گا. 6واں خانہ اس کی بیماری کا ہے. 7واں خانہ اس کے ازدواجی حالات کا ہے. 8واں خانہ خوف ہے. وراثت بھی ہے، وراثت بھی یہیں آتی ہے، خانہ خوف بھی یہیں آتا ہے. اور وقتی ذائچے میں زحل یہاں آ جائے تو یہ اس کے موت کی اعلان کرتا ہے کہ گڈ بائی مسٹر. اگر وہ بیمار ہے تو اس کا بچنا مشکل ہے. اس سے آگے چلیں، جو 9واں خانہ ہے وہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کی روحانیت کا، اس کے بیرون ملک سفر کا، ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. 10واں خانہ اس کے روزگار ہے اور اس کی رسپیکٹ ہے، معاشرے میں اس کی رسپیکٹ کیا ہے، بندہ کس کا ہے. تو 11واں خانہ خانہ امید ہے کہ اس کے دوست اس کے ساتھ کیسے ہیں، اس کی امید پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو 12واں خانہ ہے جیل،
ہسپتال، قید و بند اور اس کے خفیہ دشمنوں کا ہے۔ ذائچے کے منصوبات کو آپ پڑھیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کی اسٹرکچر بنائیں گے کیسا ہے، پھر انشاءاللہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔